ایمان والوں کو سمجھا کر مسجد محل میں لے آؤ، یہاں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ، یہاں لا کر اللہ کا فریضہ ادا کرواؤ۔ دیکھو کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ یہ تو پایا گیا ہے۔ واصع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آ کر نماز میں شریک ہو گئے، نماز آپ کے ساتھ پڑھی، اسلام بعد میں قبول کیا۔ میرے دوستو عزیزو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کر کے مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے۔ خود ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ایک رپورٹر نماز پڑھ رہے تھے، ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، پہلے دیکھتا رہا، پھر آ کر نماز میں شریک ہو گیا۔ میں نے پوچھا نماز کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے میں نے بھی کر دیا۔ نام پوچھا تو غیر مسلم۔ میں نے کیوں پڑھی نماز؟ یہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ سے نماز پڑھ رہے میں اکیلا بیٹھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے۔ عمر رضی اللہ عنہ میں نیزہ مارا گیا، اور نیزہ ایسا مارا گیا کہ زخم معدے تک پہنچ گیا، دودھ پلایا گیا تو دودھ زخم سے باہر آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش تھے، لوگوں نے بہت کوشش کی ہوش میں لانے کی، ہوش نہیں آیا۔ اطباء مایوس ہو گئے اس عمر کی حیات سے، یہ بچنا مشکل ہے۔ کوششیں کی ہوش میں لانے کی، ہوش نہیں آیا۔ لوگوں نے، کسی نے کہا کہ اگر ان کو ہوش میں لانا ہے تو ان کے کان میں نماز کہہ دیں، ان کو ہوش آ جائے گا۔ میرے کان میں کہا گیا نماز، فوراً ہوش آ گیا، اور یہ فرمایا ہوش میں آ گیا کہ یہ نماز اسلام کا وہ رکن ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حصہ نہ کیا مطلب ہے کہ نہ حصہ دنیا میں ملے گا برکتوں اور سکون کی زندگی کا، نہ حصہ آخرت میں ملے گا۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر مسلمان کے اسلام میں نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ یہ اللہ سے امیدیں باندھ رہا ہے لمبی لمبی کہ اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اللہ یہ کر دیں گے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بزرگ دوستوں عزیزو، کوئی آپ کی تجارت میں، آپ کے کارخانے میں، آپ کی فیکٹری میں پارٹنر نہ ہو، وہ آپ سے کوئی حصہ نہیں مانگ سکتا۔ پہلے فرائض پر لا کر اپنے آپ کو اسلام کا حصے دار بناؤ، پھر اللہ سے امید کرو۔ اس لیے میرے دوستو عزم کر لو، بلکہ شرم آتی ہے مسلمان سے یہ کہنے پر، مسلمان سے کہنے میں شرم آتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ تو شرم کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اس کی دعوت تو ایک کافر کو دی جاتی کہ تم اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، نماز قائم کر لو، زکات ادا کرنے لگو، بیت اللہ کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ورنہ جب کفار مسلمان کو دیکھیں گے جہنم میں، پوچھا جائے گا مسلمان سے، ما سلککم فی سقر، کہ تم کیوں آئے جہنم میں؟ تم تو کہتے تھے کلمہ پڑھو جنت میں جائیں گے، ہمیں کلمہ کی دعوت دیتے تھے، تم کیوں آ گئے جہنم میں؟ یہ سوال ہوگا جہنمیوں کا مسلمانوں سے۔ ان کا پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، کہ ہم جہنم میں تمہارے ساتھ اس لیے داخل کیے گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسلمان سے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ اس لیے سب سے پہلے مشق اپنی نماز پر کہ نماز کی پابندی کرو، اور اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، اس لیے کہ دین میں اتنا کمال ہوگا جتنا نماز میں کمال ہوگا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو درست کرے گا وہ دین کو قائم رکھے گا، جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں نماز میں کمال پیدا کرنا ہے۔
اپنی نماز میں کمال پیدا کرنا ہے. یہ آتا ہے روایتوں میں کہ جو شخص نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، رکوع سجدہ میں جلدی کرتا ہے، اطمینان سے نماز نہیں پڑھتا، اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں. یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری موت اس دین پر ہو جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں. میرے دوست عزیزو، اسلامی موت کا مطلب صرف دفن ہونا نہیں ہے. اسلامی موت کا مطلب صرف غسل اور کفن نہیں ہے. یدی اس کی تجدید ہوئی ہے، تکفین ہوئی ہے، دفن کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان تھا. نہیں، مرنا اسلام پر، یعنی اسلام کے ساتھ. لوگ مسلمان سمجھتے ہیں مرنے کے بعد کے مراحل کو. اس کا نام دیکھو کیا تھا، یا کوئی اسے غسل دیا گیا ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، اس کی نماز پڑھی گئی ہے، اس کو اسلامی طریقے سے دفن کیا گیا ہے، یہ مسلمان ہے. نہیں. اسلام کا تعلق مرنے کے بعد سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق تو مرنے سے پہلے سے ہے. اسلام کا تعلق تو مرنے سے پہلے سے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے، اس کو غسل دیا گیا ہے، اس کو کفن پہنایا گیا ہے، اس کی نماز پڑھی گئی، اس کو دفن کیا گیا. نہیں. مرنے کے بعد کے مراحل فیصلہ نہیں کرے گی یہ مسلمان تھا. مرنے سے پہلے کی زندگی فیصلہ کرے گی کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم پورے دین پر چل رہے ہو. یہ مطلب اس آیت کا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم پورے دین پر چل رہے ہو. پورے دین پر چلتے ہوئے تمہاری موت آئے، یہ آیت کا ترجمہ ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پورے دین پر چلتے ہوئے تمہاری موت آئے. حدیث میں فرمایا ہے کہ جو نماز کو بگاڑے گا اس کی موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین میں لے کر آیا ہوں. بلکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دمشق کے مسجد میں ایک 40 سال کے نمازی کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر نماز درست نہ کی تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے. اسے میرے دوست عزیزوں، اپنی نمازوں پر اس کی مشق کرو، نماز سے مناسبت پیدا کرو. اگر چاہتے ہو کہ دینی زندگی گزارے، اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ نوافل کی کثرت کرو. کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اس کا چلنا، اس کا پکڑنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، سب اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اپنی نمازوں پر اس کی مشق کرو. اور یہ مشق کیسے ہوگی؟ اس کے لیے سب سے اہم اور ضروری کام اعمال صالحہ کی دلوں میں اہمیت پیدا کرنا ہے. دیکھیے کہ انسان کی فطرت ہے، جس چیز کو یہ اچھا سمجھے گا اور قیمتی سمجھے گا اس کا اہتمام کرے گا. کیونکہ دنیا کی محبت دلوں میں اتری ہوئی ہے، اس لیے یہ دنیا کے لیے دین کے ہر حکم کو ضائع کر دے گا، لیکن دنیا پر آج نہیں آنے دے گا. دلوں کے اندر اعمال کی عظمت اور قیمت یہ اترے. یہ کیسے اترے گی؟ تعلیم کے حلقوں میں جب جم کر بیٹھیں گے، اس سے ہمارے دلوں میں اس سے دین کی عظمت پیدا ہوگی، اعمال کی قیمت دلوں میں اترے گی. اللہ رب العزت نے اس عمل پر کیا دینے کا وعدہ کیا ہے؟ ابھی تو معلوم ہے، حکومت کی اسکیمیں معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں معلوم نہیں ہیں. حکومت کے جھوٹے وعدے تو معلوم ہیں، اللہ کے سچے وعدوں کا دلوں میں کوئی یقین نہیں ہے. سچ کہنا اسے نہیں کہتے کہ آدمی زبان سے کہے ہاں یہ بات سچ ہے. سچ کہنا اسے نہیں کہتے کہ آدمی دل سے بھی کہہ دے اور واقعی حقیقت میں یہ کہے کہ اللہ کی بات سچی ہے. اس تصدیق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے.
کوئی مسلمان اللہ کی بات کو دل سے زبان سے سچا مان جائے اور سچا کہے، اس تصدیق کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میری بات غور سے سننا، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ یہ تو اس کا حکم کافر کے لیے تھا۔ ایک کافر اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور جو کچھ احکامات لے کر آئے ہیں ان سارے احکامات پر عمل کرنے کو اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض عین سمجھتا ہوں۔ یہ تو کافر کے لیے تھا۔ مسلمان یہ کہے اللہ حق ہے، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کے احکامات حق ہیں، جنت اللہ حق ہے، نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان اس سے کافی نہیں ہوتا جب تک مسلمان کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کے سارے عوامر، فرائض کی لائن کے، معاملات کی لائن کے، معاشرے کی لائن کے، اخلاقی لائن کے، جب تک سارے اعمال اس کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کے یہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جی میں سچ مانتا ہوں، اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے دل کا اعتبار جب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے سر سے لے کر پیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کے طریقے اس کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے مسلمانوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ ادا کرنے والے صرف رسی نہ ادا کرنے والوں سے بھی قتال کرنے کے لیے اس طرح نکل رہے ہیں جس طرح اعداء دشمن سے، اعداء دین سے اور دشمنوں سے قتال کیا جاتا ہے۔ مرتبہ نے فرمایا المؤمنین یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ ان سے قتال نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک ایک مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا تو اس پر تلوار حرام ہو گئی۔ فرمایا نہیں عمر، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ادا نہ کرے، پوری طرح ادا نہ کرے، اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اونٹوں کی اور اونٹ کی رسی روک لیتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی کے زمانے میں ادا کرتے ہوں تو میں دین میں اتنی بھی کمی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ یہ نہیں تجارت یہودیوں کی طرح، شادیاں نصارہ کی طرح، شکلیں اعدائے دین کی طرح، اور ہم قومیت کے مسلمان ہیں۔ قومیت کا اسلام کوئی اسلام نہیں ہے، اسلام قومیت کا نہیں ہے، اسلام کہ اسلام تو اطاعت کا ہے، صرف اطاعت کا نام اسلام ہے، اسلام کا ترجمہ یہی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو 100% ہمارے حوالے کر دو، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حالات دے کر عمل کریں، نہیں، حکم دے کر عمل کرو، حکم دے کر عمل کرو۔ اسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا رکن وہ نماز اور اللہ تعالیٰ کے سارے اوامر ہیں، ان کے دل میں یقین کیسے اترے، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر کام کریں ان کے لیے تو مشورے سے یہ بات ہے کہ صبح کی تعلیم میں 3 اعمال کریں، صبح کی تعلیم میں 3 اعمال کریں۔ سب سے پہلے قرآن کی صحیح کرنے کا حلقہ، پھر منتخب احادیث سے تعلیم، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، وہ زور کے بعد تعلیم کریں۔ اس تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات، جتنی بھی اور تعلیم کی کتابیں ہیں وہ زہر بعد پڑھیں، اور اس میں بقیہ وقت میں آپس میں سیکھنا سکھلانا کریں۔ منتخب احادیث کی تعلیم کا خود اہتمام کیا کرو فضائل کے ساتھ، اس لیے کہ یہ 6 نمبر ہیں، یہ تبلیغ کے بنیاد ہیں۔ مولانا صاحب نے بڑی فکر سے اور محنت سے
ان کو اس لیے جمع کیا تھا تاکہ امت 6 نمبر کی حقیقت کو سمجھے. یہ صفات ہیں جنہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص گنواتے نا، یہ کوئی 6 نمبر نہیں ہے، کوئی 6 نمبر نہیں ہے. یہ تو صفات ہیں جنہیں احادیث کی روشنی بیان کر کے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے کہ میرے اندر ایمان کی حقیقت ہے یا نہیں، عبادات کی حقیقت ہے یا نہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اللہ کا اس عمل پر کیا وعدہ ہے. یہ مسائل اور فضائل کا علم کا یقین میرے دل میں ہے یا نہیں. اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا، یہ صفات ہیں. بیان کرنا کوئی چیز نہیں ہے. بیان کرنا تو ایک زبان کا عمل ہے، وہ بھی عمل نہیں بنتا، قول بنتا ہے. اعمال کا تعلق اس سارے اعضاء سے ہے. اپنے پورے جسم کو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق پابند کر کے چلانا زندگی کے تمام شعبوں میں، یہ ہے اصل، یہ ہے دین. اس لیے میرے دوست عزیزو، مزید بیانات کے لیے www.dablogspot.com. اللہ تعالی کے حکم کے مطابق پابند کر کے چلانا زندگی کے تمام شعبوں میں، یہ ہے اصل، یہ ہے دین. اس لیے میرے دوست عزیزو، تعلیم کا خوب اہتمام کرو. تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھا کرو. گھروں میں چاہیے مستورات کو بھی کہ عورتیں بھی گھر کے اندر ان اعمال کے اہتمام کیا کریں. اپنی عورتوں کو جا کے بتانا کہ گھروں میں اہتمام کریں اس کا. سب سے پہلا عمل یہ ہے مستورات کے ذمہ کہ قرآن درست کریں. مرد ایک آیت قرآن کی سن کر جائے مسجد سے، وہ جا کر گھر میں عورتوں کو سنائے، وہ سکھلائے. سب سے پہلا کام ہے گھر کے اندر مستورات قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. حلقہ لگائیں اور ایک ایک عورت کا قرآن درست کرایا جائے. جس کو صحیح پڑھنا آتا ہے وہ گھر کی بچیوں کو قرآن ٹھیک کرائے. اتنا قرآن صحیح کرنا فرض عین ہے ہر مرد عورت کے ذمہ، جس سے قرآن جس سے نماز درست ہو جائے. اتنا قرآن ٹھیک کرنا ہر مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے. اس کے بعد تعلیم ہو. میں نے عرض کر دیا، ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور دوسرے دن منتخب احادیث، یہ اپنے مقام پر رہ کر. اور تیسرا کام یہ ہے کہ پھر 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. اور چوتھا کام یہ ہے کہ مستورات اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنے محرمہ کے ساتھ ایک دوسرے کو ترغیب دیں، تشکیل کریں. اللہ کے راستے میں اپنے محرمہ کے ساتھ نکلنا چاہیے. 3 دن مستورات کو لے کر نکلا کرو اللہ کے راستے میں. 2 سے روزہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ اور تیسرے سے روزہ اپنی مستورات کے ساتھ. اللہ کے راستے میں اہتمام سے تیسرے مہینے مستورات کو لے کر نکلنا. مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر گھر کا 24 گھنٹے کا نظام وہ غفلت سے، گناہوں سے، فرائض کو چھوڑنے سے اور عبادات کی طرف، ذکر کی طرف، دعوت کی طرف، امت کی ہدایت اور صحابہ کی طرف امت کا غم پیدا کرنے کی طرف گھر کا نظام پلٹے، گھر کا نظام بدلے. گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت انتہائی ضروری ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنے مستورات کو ترغیب دو اور نکلو. بے شک جو شرائط مستورات کے نکلنے کی ہیں ان شرائط کی پوری پابندی کرو اور اپنے یہاں کے ذمہ داروں کے مشورے سے جماعت بنا کر جنہیں لگ چکا ہے بیرون کے لیے، جنہیں نہیں لگا ہے تو اندرون کے لیے، عشرہ نہیں لگا ہے تو عشرے 15 دن کے لیے، روزہ نہیں لگے ہیں تو روزہ کے لیے روزانہ مستورات گھروں میں تشکیل کیا کریں مستورات کی. اس طرح ہمیں اپنے گھروں کے اندر وہ فکر پیدا کرنی ہے جو صحابیات کے دلوں میں تھی. اپنی مستورات کو صحابیات کے، صحابہ کرام کی بیویوں کے مزاج پر تیار کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ محض مردوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے رہ جائیں، نہیں، بلکہ مردوں کی طرح عورتوں کے دلوں میں بھی سارے عالم ہدایت کے پھیلنے کا فکر ہو اور امت کے کو جہنم سے بچانے کا فکر اور غم ہو.
یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے. اس کے بعد اگلے دن کے لیے مشورہ کریں کہ کل تعلیم کون کرائے گی، کل قرآن کون درست کرائے گی، کل کتاب کون پڑھے گی، کل 6 سبق مذاکرہ کون کرائے گی. یہ اعمال مشورے سے طے کیے جائیں. اس طرح روزانہ گھر کے اندر یہ اعمال. اور مسجد کو میں نے عرض کر دیا ہے کہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑنا، بلکہ دعوت دے کر ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو بزرگ عزیزو، یہ ہیں اللہ تعالی کے حقوق. لیکن ایمان کا وہ حصہ جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہے، وہ تو ایمان کا بڑا حصہ ہے. وہ تو ایمان کا بڑا حصہ ہے. دیکھو 4 لائن کے احکام ہیں: عبادات، معاملات، معاشرہ اور اخلاق. 4 لائن کے احکام ہیں. 4 لائنوں میں سے 3 لائنیں بندوں سے متعلق ہیں، 1 لائن صرف اللہ سے متعلق ہے. 1 لائن صرف اللہ سے متعلق، 3 لائنیں بندوں سے متعلق ہیں: معاملات، اخلاق اور معاشرہ. سارا اسلام یہی ہے. جو اللہ سے متعلق ہے وہ تو اسلام کی بنیاد ہے، لیکن جو بندوں سے متعلق ہے مخلوق سے، وہ اسلام کی عمارت ہے. عمارت کے بغیر بنیاد کافی نہیں ہوتی، اور بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہوتی. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام قائم ہے. وہ 5 بنیادیں، وہ فرائض ہیں. لیکن معاملات، اخلاق اور معاشرہ یہ بہت اہم چیز ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان اسلام پیش کر نہیں سکتا. اس کے بغیر کوئی مسلمان اسلام پیش کر نہیں سکتا. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو رہبانیت ہے. ایک آدمی جنازہ زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے، لیکن اخلاق، معاملات اور معاشرہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے. دنیا میں بھی فتنے بڑھ جائے گا وہ شخص جو حقوق العباد کا اہتمام نہیں کرے گا باوجود عبادت کے. آپ نے نہیں سنا قصہ اس عابد کا جو اپنے 100 ماہ میں اپنے مینارے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ جریج. ایسی عبادت کہ مخلوق کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا بالکل. ماں نے آواز دی کہا کہ کون کی بات سنو یا نماز پڑھوں؟ یہ نہیں، چھوڑو ماں کو، نماز پڑھو. پھر ماں نے آواز دی، خیال آیا کہ ماں سے پوچھوں کیا کہ نہیں، چھوڑو ماں کو، نماز پڑھو. پھر ماں نے آواز دی، پھر خیال آیا کہ ماں کی بات سنو یا نماز پڑھوں، کہ چلو چھوڑو ماں کو، نماز پڑھو. ماں نے بدعا دی کہ اللہ اس کو موت نہ آوے جب تک یہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائے. ایک زانیہ عورت نے بچہ جنا اور جریج پر تہمت لگا دی. میں عرض کر رہا ہوں کہ حقوق العباد بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہیں گے تو معاف کر دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کی معافی نہیں ہے. ایک آدمی نماز کا، ذکر تلاوت کا، عبادات کا ڈھیر لے کے جائے گا قیامت میں، لیکن اس کو گالی دی ہے، اس کا حق دبایا ہے، اس کی دکان قبضائی ہے، اس یتیم کا مال دبایا ہے. اللہ تعالیٰ حق والوں کو اس کی ساری نیکیاں دیں گے اور حق والے گناہ اس کے اوپر ڈالیں گے، اور اس عابد کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. یہ ہے اس عابد کا حشر جو دنیا میں یہ سوچ کر گیا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میرے پاس بہت اعمال ہیں، وہ حق والے سارے اعمال اس کے لیے اڑیں گے. حدیث میں آتا ہے ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، حقوق العباد کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے. جس کے ذمہ جو حق ہے وہ فوراً ادا کرے، اس کے ذمہ جو حق ہے وہ حق کو فوراً ادا کرے.
اسی طرح میرے دوست عزیزو ہمیں یہ سارے کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، کیونکہ جو عمل بھی اللہ کے غیر کے لیے ہوگا وہ عمل جہنم میں لے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے، اللہ کے غیر کا ادنا خیال بھی آنا کسی عمل میں، فرمایا کہ ادنا ریا بھی شرک ہے۔ ہر عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہ ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے ایک شخص اسلام لاتا ہے، بہت اچھا اسلام لاتا ہے، پھر ہجرت کرتا ہے، بڑی اچھی ہجرت کرتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، بہت اچھا جہاد کرتا ہے، یہ تو فرمائیے اس آدمی کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی کارگزاری، اس نے اس پورے زمانے میں کیا کیا مجاہدے کیے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ کارگزاری سب کے سامنے آ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے جا کر صحابہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ دوبارہ سوال کرو۔ انہوں نے دوبارہ آ کر سوال کیا، آپ نے ادھر یہی جواب دیا۔ انہوں نے جا کر صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا تم اس کی بات سمجھا نہیں سکے اللہ کے نبی، جاؤ پھر سوال کرو۔ پھر آ کر سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر جاؤ پھر سوال کرو، تم سوال سمجھا نہیں سکے ہو۔ انہوں نے پھر آ کر سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیا، 3 مرتبہ آپ نے یہ جواب دیا کہ نہیں اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں ایک ایک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو۔ ایک بات یہ ہے ضروری کہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر بھی کوئی چلتا ہے وہ دیندار تو کہلائے گا لیکن دین کا مددگار نہیں کہلائے گا۔ دین کا مددگار صرف وہ شخص ہے، دین کا مددگار صرف وہ شخص ہے جو اپنی ذات سے لے کر سارے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کے دین پر لانے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے فکر، محنت، کوشش، نقل و حرکت کرتا ہو۔ فکر، محنت، کوشش اور حرکت کرتا ہو، وہ شخص دین کا مددگار ہے۔ ورنہ اپنی ذات سے جو شخص پورے دین پر چل رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، سارے ہمارے صالحہ کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، یہ شخص بھی دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ شخص دین کا مددگار نہیں ہے، دیندار تو ہے۔ مجھے ایسا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے ملفوظات میں، مجھے ملفوظات پڑھا کرو اہتمام سے تاکہ کام کی اہمیت اور پھرنے کی اہمیت معلوم ہو، اس سے پھرنا کتنا اہم ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ امت کی مدد کیوں نہیں ہے؟ کہ امت کی مدد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد کا وعدہ اپنے دین کی مدد کر رکھا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہم تمہاری مدد نصرت کریں گے اس شرط پر کہ تم ہمارے دین کی مدد کرو۔ اور ینصرن اللہ من ینصرہ، اللہ تعالیٰ تاکید سے فرما رہے ہیں کہ ہم صرف ان کی مدد کریں گے، ہم صرف ان کی مدد کریں گے جو ہمارے دین کے مددگار ہوں گے۔ اس لیے یہ بات نہ رہے ذہن میں کہ میں تو پورے دین پر چل رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تبلیغ کی؟ نہیں، پورے دین پر چلنا ذمہ داری نہیں ہے، پورے دین پر چلنا تو انفرادی ذمہ داری ہے۔ امت کو پورے دین پر لانا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے۔ انفرادی ذمہ داری پر چلنے والا وہ دیندار تو ہے لیکن وہی بات کہ وہ دین کا مددگار نہیں ہے۔ مولانا ایسا کا ملفوظ ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذات سے کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں چلنے کی، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔
امت کی مثال نقل حرکت میں پانی کی طرح ہے، اس طرح پانی حرکت کی وجہ صاف رہتا ہے اور پاک رہتا ہے، کوئی گندگی گر جائے تو پاک ہو جائے گی، پانی کا بہاؤ گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ واقعی اس امت کی نقل حرکت جاری پانی کی طرح ہے، تو اگر حرکت میں رہے گی تو پاک رہے گی اور پاک کرے گی، ہدایت پائے گی اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر یہ امت نقل حرکت چھوڑ دے گی تو اگر امت کی مثال کنویں کی طرح ہے کہ اس میں گندگی گرے گی تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ کنویں کے پانی میں ٹھہراؤ ہے، نہر کے پانی میں بہاؤ ہے۔ یہ امت پھرنے والی بنائی گئی تھی، اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حرکت کر ڈالا۔ جماعت تیار ہو کر بیٹھی ہوئی کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں بیٹھی ہوئی تھی؟ مسجد نبوی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ وہ جنت کی کیاری ہے، لکھا ہوا ہے وہاں بین بیتی و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر کے میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ وہ جنت کی کیاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جماعت تو ہماری بن گئی ہے، ہم رات یہاں گزار لیں، صبح چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم رات کو اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ یہ نہیں فرمایا یہاں ٹھہرو رات کو، یہ جنت کا باغ ہے، اور واقعی جنت کا باغ ہے، واقعی جنت کا باغ ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ رات یہاں گزار لو جنت کی کیاری میں، بلکہ فرمایا کیا تم ابھی اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ یقیناً جنت کے باغوں میں ہے، وہ یقیناً جنت کے باغوں میں ہے۔ ایسا لقد نکلنے کا مزاج بنایا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے عبداللہ بن رواحہ۔ آپ نے فرمایا تم گئے نہیں؟ کیا کہ جی نماز پڑھ کر چلا جاؤں گا، آپ کی دعا سنوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی، اور صبح نکلنے والی جماعت کے تمہارے درمیان مشرق مغرب کے برابر فاصلہ ہو گیا۔ اسے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس راستے میں شوق سے نکلو اور رغبت سے نکلو۔ یہ راستہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ مہاجر اس کو نہیں کہتے کہ وطن چھوڑ کر چلا جاوے، کتنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے کا ہندوستانی پاکستان آ گئے، ہم مہاجر ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اس کو عزت نہیں کہتے ہیں۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے، اس کو مہاجر کہتے ہیں، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ تمہارا قول ہے مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ صحابہ کرام پورے دین پر چلنا چاہتے تھے، لیکن دین پر چلنے میں وہ رکاوٹیں پیش آئیں کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا دین کے لیے، کہ دین نہیں چھوڑیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، حالانکہ وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ پر ایسے چھوڑنے والے تھے کہ اگر صحابہ اپنے مکانوں سے گزرے تو صحابہ نے اپنے رخ اپنے مکانوں سے پھیر لیے کہ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس گھر کو پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہمارا حال اللہ معاف فرمائے یہ ہے کہ یہاں لگوا لو، چلے بھی لگوا لو، 4 مہینے بھی لگوا لو، باقی بھائی جو زندگی اس طرح گزر رہی ہے اسی طرح گزرتی رہے گی، اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ اس ہجرت سے تو مسلمان کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جانی چاہیے۔ اگر گناہوں کی نفرت پیدا ہو رہی ہے تو پھر یہ مہاجر ہے، اور اگر یہ گناہوں میں اسی طرح پڑا ہوا ہے، یاد رکھو کہ یہ راستہ تو بے شک تربیت کا ہے، مگر اس نے اس راستے سے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے وقت کون لگا رہا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ اور فکر کس کے اندر ہے۔ اللہ ہدایت محنت پر نہیں دیتے، اللہ ہدایت انابت پر دیتے ہیں۔ انابت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے اندر کتنی چاہت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اس میں کتنی طلب ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تعالی ہدایت اس طرح کا فرماتے ہیں
اس کے دل کے اندر طلب ہو، انابت ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور طالب ہو کر اللہ سے ہدایت مانگے اور اپنی پچھلی زندگی پر ندامت اور افسوس کرے اور اللہ سے اس پر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ محنت اپنے آپ کو بدلنے کی ہے۔ اس راستے میں صحابہ والے جذبے سے نکلو، اس راستے میں کیسے نکلو؟ صحابہ والے جذبے سے، کہ جو جذبہ اس راستے میں نکلنے میں صحابہ کرام کا تھا وہ جذبہ میرا ہونا چاہیے۔ اس راستے میں صحابہ والے جذبے سے نکلو۔ میں تیار ہوں اس کے لیے؟ ہمت کر کے فرماؤ، کون تیار ہے؟ بیرون کے لیے بھی، اندرون کے لیے بھی۔